آپ نے فرمایا ابو بکر کو کہو لوگوں کو امام بن کر نماز پڑھا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ملا۔ آپ پہلے سے بھی زیادہ غمگین اور پریشان ہو گئے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اتنی بڑھ گئی، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بھی نہ آ سکے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آنسوؤں کے ساتھ مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے پوری زندگی مصلی پر دیکھا، آج وہ مصلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کسی اور کو دیکھا برداشت کر سکتے تھے؟ صحابہ کرام کے دل غمگین ہیں، پریشان ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تھوڑا سا افاقہ ہوا، ہوش آیا، آپ نے فرمایا میرے اوپر پانی ڈالو۔ پانی ڈالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تھوڑا سا طبیعت میں افاقہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما ان دونوں کے سہارے سے مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ اب آپ کی ذات اقدس مسجد میں آئے اور صحابہ کو پتہ نہ چلے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام آپ کی خوشبو سے سمجھ گئے۔ آپ کی آمد کا صحابہ کو نماز میں احساس ہو گیا۔ اب نماز کے اندر ہی صحابہ کرام کہنے لگے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، صدائے دینے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ چکے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مصلی رسول سے پیچھے ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا دی الا رسلک یا ابا بکر، ابو بکر مصلی پر کھڑے رہو، مصلی سے پیچھے نہ ہٹو۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی کے ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، اور ابو بکر امام بنے امت کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا ابو بکر میں نے کہا تھا مصلی پر کھڑے رہو، قربان جاؤں ابو بکر کی محبت پر۔ عرض کرتے ہیں مال ابن ابی قحافہ یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا ضرورت ہے، آپ کے ہوتے ہوئے مصلی پر کھڑا رہے۔